12 رولز فار لائف جارڈن پیٹرسن کی ایک مشہور کتاب ہے جو ایک بامقصد اور بھرپور زندگی گزارنے کے بارے میں عملی مشورہ فراہم کرتی ہے۔ تو اس کتاب میں جو 12 رولز دیے گئے ہیں، 12 نکات دیے گئے ہیں، وہ یہ ہیں۔ رول نمبر 1، اس میں ہمیں مصنف یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جسمانی انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہماری خود اعتمادی اور ہماری عزت نفس چھلکے۔ ہمیں اپنے کندھوں کو پیچھے رکھ کر بالکل سیدھے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو مصنف کا یہ خیال ہے کہ جتنا ہمارا انداز، جسمانی انداز بہتر ہوگا، اتنا ہی ہماری خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوگا۔ رول نمبر 2، رول نمبر 2 میں مصنف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم کسی دوسرے عزیز کا، اپنے کسی دوسرے پیارے کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی یہ سیلف کیئر کے بارے میں ہے کہ ہمیں سیلف کیئر پہ توجہ دینی چاہیے۔ عام طور پہ ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا دوسروں کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی وجہ سے اپنے خود کو بھول جاتے ہیں۔ تو مصنف کہتا ہے کہ آپ خود پہ توجہ دیں، اور سیلف کیئر انتہائی اہم ہے آپ کی ذاتی کامیابی میں۔ رول نمبر 3، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں جو آپ کے لیے بہتری چاہتے ہیں، جو آپ کے خیر خواہ ہیں، جو آپ کی کامیابی میں، آپ کی کامرانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ خود کو ایسے لوگوں میں گھیر لیں جو آپ کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنے۔ اور رول نمبر 4 انتہائی اہم پوائنٹ ہے، اس میں مصنف آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا موازنہ کسی سے نہ کریں، کسی سے اپنے آپ کو خود کو کمپیئر نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ میں غصے کے جذبات پیدا ہوں گے، مایوسی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو آپ اپنا موازنہ خود سے کریں، اپنے آپ سے کریں، اپنے کل سے کریں کہ آپ کل کیا تھے اور آج کیا ہیں، اور اپنے آنے والے کل کو بہتر کریں۔ اور رول نمبر 5 بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش کے بارے میں ہے۔ اس میں رائٹر مشورہ دیتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کوئی ایسا ناپسندیدہ کام نہ کرنے دیں جس سے ان کی شخصیت میں زوال پیدا ہو۔ وہ مصنف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ ان کی حدود کا، اپنے بچوں کی حدود کا تعین کریں، ان میں نظم و ضبط پیدا کریں، اور ان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ انہیں فراہم کریں۔ رول نمبر 6، اپنے گھر کو ترتیب دیں، اس کی تزئین و آرائش کریں۔ آپ کا ماحول، آپ کے ارد گرد کا ماحول جتنا ان آرڈر ہوگا، جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا ڈسپلن میں ہوگا، آپ کی زندگی اتنی بہتر ہوگی۔ مصنف کا خیال ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کا ماحول ان آرڈر ہو، ایک خاص ڈسپلن میں ہو، ترتیب میں ہو، تو آپ کی کنسنٹریشن یعنی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، آپ میں فیصلہ سازی کی بھی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اور رول نمبر 7، مصنف یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت عارضی مفاد کو سامنے نہ رکھیں، وقتی فائدے کو سامنے نہ رکھیں، لانگ ٹرم گولز کو اہمیت دیں، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنا پڑے اور کتنی ہی قربانی کی ضرورت ہو۔ اور رول نمبر 8، مصنف کہتا ہے کہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اعتماد پیدا کرنے کے لیے اور ایک اچھے تعلقات ہمیں برقرار رکھنے کے لیے ایمانداری انتہائی ضروری چیز ہے۔ تو ایمانداری کی اہمیت پہ بہت زور دیا مصنف نے۔ رول نمبر 9، اچھے لسنر بنیں، یعنی اچھے سننے والے بنیں، اور فرض کریں کہ آپ جس شخص کو سن رہے ہیں تو اس کی بات ایسے سنیں جیسے آپ اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں،
جیسے وہ آپ کو کچھ ایسا بتا رہا ہے جو آپ پہلے سے نہیں جانتے. اس طرح اس کی بات کو سنیں. رول نمبر 10 ہماری گفتگو کے بارے میں ہے. ہمیں مصنف یہ بتاتا ہے کہ ہمیں گفتگو مختصر مگر جامع کرنی چاہیے. ہمیں اپنا پیغام دوسرے تک صاف اور درست زبان میں پہنچانا چاہیے. اس سے ہم بہت سی غلط فہمیوں سے بچ سکتے ہیں اور مؤثر ابلاغ کو استعمال کر کے ہم کامیابیوں کو سمیٹ سکتے ہیں. اور رول نمبر 11 کہ اپنے بچوں کو خود سے جینے کی ترغیب دیں. انہیں اپنا جہاں خود پیدا کرنے دیں. انہیں رسک لینے کی اجازت دیں. اور وہ اگر چھوٹے ہیں اور کوئی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں جس سے وہ زخمی بھی ایون ہو سکتے ہیں تو بھی اس کو ان کی اجازت دیں، کیونکہ اس سے ان کو اپنا ماحول پیدا کرنے کی ترغیب ملے گی، ان میں خود اعتمادی پیدا ہوگی. تو یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے. اور 12واں اور آخری رول یہ ہے کہ ہمیں اتنا رحم دل ہونا چاہیے کہ ہمیں باہر اگر کوئی گلی میں کوئی بلی بھی ملے، کوئی دوسرا جانور بھی ملے تکلیف میں، تو ہمیں اس کی تکلیف کو دور کرنا ہے. کیونکہ کسی کو بھی جب آپ کسی کو بھی خوشی بانٹتے ہیں، کسی کی بھی تکلیف دور کرتے ہیں، تو وہ لوٹ کے خوشی آپ کے پاس واپس آتی ہے. تو یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جی ہمیں رحم دلی کو اپنانا ہے اپنی روزمرہ زندگی میں. تو یہ ہیں وہ 12 نکات جن پہ عمل کر کے اپنی شخصیت کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں لائی جا سکتی ہیں. یاد رکھیں، زندگی مسلسل حرکت کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے، نشو و نما پانے کا نام ہے، اور ہر آنے والے دن میں خود کو بہتر کرنے کا نام ہے. نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں.